وہ ابھی تک سیڑھیوں پہ کھڑا اوپر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا عدن رو رہی ہوگی، مگر اس وقت اس میں خود بھی ہمت نہیں تھی اس کا سامنا کرنے کی۔ فون پہ مینیجر کی 12 مس کالز آئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے میسج چھوڑ کر گہری سانس خارج کرتا اوپر کی جانب بڑھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ تھکے ہوئے قدموں سے وہ اس کی جانب آیا۔ آتی بس کریں، اور کتنا روئیں گی؟ کیا بگاڑا ہے میں نے ممی کا؟ کیوں وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہیں؟ میں تو انہیں کبھی کچھ نہیں کہا۔ آج وہ مجھے وہاں چھوڑ آئی۔ آپ جانتے ہیں اگر وہ لڑکے مجھ تک پہنچ جاتے تو میں… اس کی بات پہ دائم نے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ہوا بھی چھو کے نہیں گزر سکتی۔ کچھ نہیں ہوا، آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ آپ مجھے واپس فلیٹ پہ چھوڑ کے آئیں۔ میں مزید نہیں رہوں گی یہاں پہ۔ وہ روتے ہوئے اس کے بازو کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ ہم اپنا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ جو ہوا اسے بھول جائیں۔ میں نہیں چاہتا اس بات کو سوچ سوچ کر آپ مزید تکلیف سے گزریں۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، پھر کس چیز کا ڈر ہے آپ کو؟ وہ اسے ساتھ لگائے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں مدھم پڑ گئی۔ اب بس کریں نا، میرا ہاتھ تھک گیا ہے آپ کے آنسو صاف کر کر کے۔ وہ اس کو دیکھتا شرارت سے کہہ رہا تھا، جس کی آنکھیں رو رو کے سوج گئی تھی۔ تو نہ کریں آپ، میں خود کر لوں گی۔ وہ غصے سے اسے کہتی خود آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ دائم نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی پہ لب رکھ دیے۔ سارا اب تک کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے خود سے دور کیا تھا۔ تبھی موبائل پہ بیپ ہوئی۔ نیہا کی کال تھی۔ ہیلو نیہا میری جان، تمہیں پتہ ہے آج یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ جو مرضی ہو مجھے کیا، پہلے مجھے یہ بتائیں آپ نے مجھے سکون سے رہنے بھی دینا ہے یا نہیں؟ کیوں آپ چین سے نہیں بیٹھتی؟ کیا پٹی پڑھائی ہے ممی کو جو وہ آتے ہی دائم کا ورد کرنے لگ گئی ہیں؟ خالہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مر نہیں جاؤں گی میں آپ کے بیٹے کے بغیر۔ ایسے کون سے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اسے؟ نیہا اقبال اتنی گئی گزری نہیں ہے جو اس کا تھپڑ کھانے کے بعد بھی اس کے خواب دیکھے۔ میں تو اب لعنت نہ بھیجوں اس پہ۔ نیہا میں جانتی ہوں تم غصے میں ہو، پلیز میرے پاس آ جاؤ، ابھی سارم کی شادی ہے۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے سارم اور سارم کی شادی۔ دوسری طرف سے نیہا نے چیخ کر کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ ارے واہ، جب میں آپ کے اشاروں پہ ناچتی تھی تب تو آپ کو میری ہر بات ارشاد لگتی تھی۔ اب میں حقیقت بیان کر رہی ہوں تو یہ بکواس ہو گئی۔ ٹھیک کہتا ہے دائم، سارا قصور آپ کا ہے۔ آپ نے میری زندگی کے 3 سال برباد کر دیے، لیکن اب آپ کو مزید خود سے کھیلنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ اسی لیے میں نے آپ سے ہر کانٹیکٹ ختم کر لیا تھا۔ میں مر کر بھی اب اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں وہ ذلت بھول جاؤں گی؟ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس وقت بت کیوں بنی کھڑی تھی جب اس نے مجھے گھر سے نکالا تھا، تب آپ نے برابر اس کے منہ پہ تھپڑ کیوں نہیں مارا؟ ڈیڈی نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کل تک ممی کو اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن آج جب سے وہ آپ کی طرف سے ہو کر آئی ہیں مسلسل انکار کر رہی ہیں۔ مگر مجھے یہ رشتہ دل و جان سے قبول ہے، کیونکہ وہ آپ کے بیٹے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اب میں آپ کو شادی کر کے دکھاؤں گی، بلکہ میں آپ کو بھی دعوت دیتی ہوں، ضرور آئیے گا اپنے بہو اور بیٹے سمیت۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گی۔ کیوں نہ کروں خالہ؟ یو نو وٹ، آپ کا پرابلم کیا ہے؟ آپ ایک سائیکو عورت ہیں۔ آپ چاہتی ہیں ہر بندہ اپنے کام دھندے چھوڑ کر آپ کی جی حضوری میں لگا رہے۔ شٹ اپ، تم اتنی بدتمیز ہو۔ اب کیوں شٹ اپ؟ اب آپ سے سچ برداشت نہیں ہو رہا کیا؟ آپ نے مجھے 3 سال بیوقوف بنائے رکھا اور میں ایسی اندھی
کہ بغیر سوچے سمجھے آپ کے پیچھے چل پڑی۔ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں میری ممی کے کان بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے آئندہ ان سے کوئی کانٹیکٹ رکھا تو میں آپ کا سارا کیا چٹھا انکل کے سامنے رکھ دوں گی، پھر بیٹھی رہیے گا ہاتھ پہ ہاتھ ملتی۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ لائن کب کی کٹ چکی تھی مگر سارا اب تک فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ جس کو اس گھر میں لانے کے لیے ہر حد پار کر لی تھی وہ انہیں سائیکو کہہ کر اپنی راہیں الگ کر چکی تھی۔ کھلی آنکھوں سے آنسو بل بل گر رہے تھے۔ کمرے کی ہر چیز ان پہ ہنس رہی تھی۔ اس وقت یہاں بیٹھے بہتی آنکھوں کے ساتھ اپنے خسارے کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو رہا تھا۔ شوہر اور اولاد سب متنفر ہو گئے تھے۔ اپنی لگائی گئی آگ میں اپنا ہی سب کچھ جل گیا تھا اور وہ نام نہاد انا کے ہاتھوں اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی۔ نہیں، میں کچھ ختم نہیں ہونے دوں گی، کچھ بھی نہیں۔ میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گی، کسی کو خود سے دور جانے نہیں دوں گی، نہیں۔ وہ ایک عزم کے ساتھ اٹھ کر باہر کی جانب آئی۔ ہر طرف سناٹا تھا، سبھی ملازم کوارٹر میں جا چکے تھے۔ گیسٹ روم میں جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک نظر ہال کی گلاس ونڈو کی جانب اٹھی۔ طلال باہر لون میں ٹہل رہے تھے۔ وہ سیدھا چلتی ان کے پاس گئی۔ انہیں آتا دیکھ کر بھی طلال نے اپنا مشغلہ جاری رکھا۔ طلال، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز، آئی ایم سوری، آئی پرامس آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے طلال کا راستہ روکا۔ آئندہ میں آپ کو ایسا کرنے کے قابل چھوڑوں گا تب ہی کچھ ہوگا نا۔ آئی نو، سوری بہت چھوٹا لفظ ہے، بٹ پلیز میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے اس طرح بے رخی مت برتیں۔ آپ کو اب بھی شرمندگی نہیں ہے، آپ صرف میری بات سے ڈر گئی ہیں۔ آپ کو شرمندگی ہوتی تو آپ پہلے بچوں سے ایکسکیوز کرتی۔ کیا آپ کا ایک سوری آپ کے دل پہ لگے سارے زخم مٹا دے گا؟ کیا سوچ کے آپ اس کو وہاں پہ لے گئی تھی؟ یو نو، اگر دائم وہاں پہ نہ پہنچتا تو کہاں ہوتی وہ اس وقت؟ مجھے آپ نے بہت بڑا دھچکا لگایا ہے۔ نہیں سارا، آپ کا سوری اب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا، پلیز ایسا مت کہیں۔ میں سب سے معافی مانگ لوں گی، دائم سے، عدن سے، سب سے پہلے آپ مجھے معاف کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے جو کیا غلط کیا، لیکن غلطیاں بھی تو انسانوں سے ہوتی ہیں۔ غلطیوں کی معافی خود بخود مل جاتی ہے، مگر گناہوں کی معافی مانگنی پڑتی ہے، شرمندگی کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ نہیں۔ غلطی ایک بار ہوتی ہے، جو بار بار کی جائے وہ غلطی نہیں، گناہ ہوتا ہے۔ طلال کی بات پہ وہ روتے ہوئے گھاس پہ گر گئی۔ رات کی تاریکی میں حبس بڑھ رہا تھا۔ درخت آج بھی ساکن کھڑے تھے، چاند مکمل طور پہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا، شاید کچھ دیر میں بارش ہونے والی تھی، پھر ہی ماحول پہ چھایا جمود ٹوٹے گا۔ بارش کے بعد ہی مطلع صاف ہونا تھا۔ طلال لون میں رکھے بینچ پہ بیٹھے انہیں دوبارہ اپنی طرف آتے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گئی۔ کیا مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ہاں، میں گناہ گار ہوں، عدن کی، دائم کی، آپ کی، لیکن کیا مجھے ایک موقع نہیں مل سکتا آپ کی نظروں میں اپنا مقام دوبارہ حاصل کرنے کے لیے؟ میں سب سے معافی مانگ لوں گی، پہلے آپ مجھے معاف کر دیں۔ ہاں، میں چاہتی تھی نیہا کو اس گھر میں لانا، مگر وہ کل تھا۔ آج کے نکلتے سورج سے پہلے میں اپنے دل کا ہر کھوٹ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں، نیہا کو میں کبھی اس گھر میں نہیں لاؤں گی۔ یہ گھر دائم اور عدن کا ہے، نیہا کہیں بھی نہیں ہے، وہ ہماری زندگیوں میں کبھی نہیں آئے گی۔ میں نے جو گزرے کل میں کیا ہے، اپنے آنے والے کل کو میں اس سے محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں بچوں سے بھی معافی مانگ لوں گی، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گی، بس ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ وہ ان کے گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی۔ طلال نے دکھ سے انہیں دیکھا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے ہمیشہ ان کے دل کے ساتھ ساتھ اس ساری سلطنت پہ بھی حکمرانی کی تھی۔ بارش کی بوندیں گرنا شروع ہو چکی تھی، ساتھ ساتھ ہوا کے ہلکے جھونکے آ رہے تھے۔ دائم میرا سب سے لاڈلا بیٹا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب عدن بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہوتی جا رہی ہے۔
میں دائم کی آنکھوں میں دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ آج جو اس کی حالت تھی میرے دل پہ چھریاں چل گئی۔ جانتا ہوں وہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ چاہے اسے جیسا بھی سمجھیں، وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی محبت کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ جو آپ نے پہلے کیا اس نے مجھے اس کی بنک تک نہیں پڑنے دی، صرف اس لیے کہ وہ آپ کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے کیسز بہت ریئل ہوتے ہیں جن میں اولاد صحیح اور والدین غلط ہوں۔ بچوں کو ان کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ جب آپ سارم اور ریان کی چوائس کو ایکسیپٹ کر سکتی ہیں، دائم سے کیا پرابلم ہے؟ وہ سامنے لان میں پھیلے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، آسمانی بجلی چمکتی تو ہر چیز ایک لمحے کے لیے روشن ہو کر واپس اندھیرے میں ڈوب جاتی۔ بچے بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں ٹریٹ بھی نازک طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اولاد ہمیشہ والدین کا عکس ہوتی ہے۔ جو ہم آج کریں گے کل کو وہ بچوں کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سارم اور ریان ہمیشہ دور رہے ہیں، ہمارے قریب صرف دائم تھا۔ وہ مرضیاں جو آپ نے ریان اور سارم پہ چلانی تھی وہ سب کی سب صرف دائم پہ چلائی ہیں۔ آپ 3 بچوں کی فرما برداری صرف ایک سے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہاؤ از پاسبل؟ آپ بغیر ان پٹ دیے آؤٹ پٹ کیا تصور بھی کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ہمیشہ سے اپنی من مانیاں کرنے والا ہے، اس کی اپنی لائف ہے، وہ جانتا ہے اسے کیسے گزارنا ہے۔ میں نے کبھی اس کی لائف میں دخل نہیں دیا، کبھی اسے روک ٹوک نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کبھی اس سے غافل تھا۔ میں نے صرف اسے اتنی سپیس دی ہے کہ وہ خود غلط اور صحیح میں تمیز کر سکے، اور آج مجھے فخر ہے میرا بیٹا ایک ذمہ دار اور اچھا انسان ہے۔ سارا بہتی آنکھوں کے ساتھ انہیں سن رہی تھی۔ وہ بہت لانگ اینڈ کیئرنگ ہیں، آپ نے کبھی اسے خود سے قریب نہیں ہونے دیا۔ بچوں کی سائیکولوجی کو صرف پیرنٹس ہی سمجھ سکتے ہیں۔ بچوں کو ہمیں بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ پیدا ہوتے ہی سمجھ بوجھ کی ڈگریاں اپنے ساتھ نہیں لے آتے۔ وہ جیسا ماں باپ کو کرتا دیکھیں گے خود بھی ویسے ہو جائیں گے۔ وہ محبت جو آپ سے چاہتا ہے اسے صرف میں نے دی ہے، اسی لیے وہ آپ کے نہیں میرے قریب ہے۔ سارے بچے جتنے بھی بڑے ہو جائیں ماں باپ کی ضرورت ختم نہیں ہو جاتی۔ آپ چاہیں تو آج بھی سب کچھ سمیٹ سکتی ہیں۔ بچوں کے دل میں دکھ ہے، نفرت نہیں ہے آپ کے لیے، اور عدن بہت انوسینٹ ہے، اس میں تیز ترالی والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اسے جس طرح موڑنا چاہیں گی وہ مڑ جائے گی۔ وہ آپ سے اتنا ہی پیار کرے گی جتنا باقی بچے کرتے ہیں، بشرطے آپ اس کے ساتھ ایک ٹپیکل ساس کی بجائے ایک لانگ ماں والا سلوک کریں۔ اگر آپ اب بھی ان دونوں کے ساتھ پہلے والا سلوک کریں گی تو کل کو ان کے بچے آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ آپ نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں لیکن آپ کا مستقبل ابھی محفوظ ہے۔ گزرے ہوئے کل کے چھینٹے آنے والے کل پہ نہیں پڑنے چاہیے۔ سارا کے آنسو تو عطر سے گر رہے تھے۔ وہ ذمہ داریاں جو انہیں نبھانی چاہیے تھی وہ سب طلال نے نبھائی تھی۔ بارش زور پکڑتی جا رہی تھی، درخت تیز ہوا سے جھوم رہے تھے، ماحول میں چھائی گھٹن اب ایک خوشگوار احساس میں بدل گئی۔ سارا کی ہچکیاں اب بھی وقفے وقفے سے جاری تھی۔ انہوں نے اوپر دائم کے کمرے کی جانب دیکھا، ابھی وہ سو چکے ہیں، صبح بات کیجیے گا، آئیں کمرے میں چلیں۔ وہ اٹھنے لگے تھے مگر سارا نے انہیں اٹھنے نہ دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ کس چیز کے لیے؟ اب تک کی ہر چیز کے لیے، اتنے سالوں کے ساتھ کے لیے، میری ہر غلطی پہ پردہ ڈالنے کے لیے، فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ سارا نے اپنی آنکھیں صاف کی، وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئیں اندر چلیں، بارش تیز ہو رہی ہے۔ طلال نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سارم اور طلال دونوں بیٹھے باقیوں کا انتظار کر رہے تھے جب دائم اکیلا آ کر چیئر پہ بیٹھ گیا۔ عدن کہاں ہے؟ طلال نے پوچھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ممی کہاں ہیں؟ اس نے کہتے ہوئے بریڈ پلیٹ میں رکھا۔
اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بات پہ سارم نے کہا لگا کے تالی کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ وہ دونوں اسے گھور کر ناشتہ کرنے لگے۔ اس نے ان دونوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ڈیڈی، اتنی بےعزتی بھی اچھی نہیں ہوتی، اب تم انسان بن جاؤ، شادی ہونے والی ہے تمہاری۔ ارے ہاں، شادی سے یاد آیا، انایا میری شادی میں نہیں آئے گی کیا؟ نہیں، بچوں کے پیپر ہو رہے ہیں اس لیے وہ نہیں آئے گی، تم دونوں خود جا کر اس سے مل لینا۔ جی جی بالکل مل لوں گا، پہلے آپ ہمیں بھیجیں گے پھر ہی ہے نا؟ مجھے تو لگ رہا ہے میں واقعی فیل ہو جاؤں گا۔ ہائے، آخری سیمسٹر ہے، پیپر کیسے دوں گا میں؟ اس کے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ اوہو، یہ تو بہت ٹینشن کی بات ہے۔ پھر ایسا کرتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، نکاح کے فوراً بعد تم انگلینڈ کے لیے فلائی کرو، رخصتی تمہارے پیپر کے بعد ہوگی، رائٹ؟ سارم کے ہاتھ سے کانٹا گر گیا۔ نہیں نہیں ڈیڈی، مجھے تو ایک ایک لفظ آتا ہے، ایون میں نے تو سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے ہی پیپر کی تیاری کر لی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، دیکھیے گا میں ٹاپ کروں گا، بس آپ شادی کروا دیں میری۔ تبھی سارا ڈلے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ٹیبل پہ موجود تینوں نفوس نظروں کے تبادلے کے بعد دوبارہ ناشتہ کرنے لگے۔ سارا نے دائم کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پہ رات والے واقعے کے کوئی آثار نہیں تھے، آج اس کے ساتھ والی چیئر خالی تھی۔ سارم سے یہ خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ڈیڈی، میری شادی میں کتنے دن رہ گئے ہیں؟ طلال کے دیکھنے پہ اس نے فوراً بات بدلی۔ نہیں، وہ میرا مطلب تھا شادی کے لیے شاپنگ بھی تو کرتے ہیں، تو تم کر آنا رابیل کو ساتھ لے کر۔ نا جی نا، آپ کا کیا خیال ہے میں اس کے ساتھ بازاروں میں لہنگے لیتا پھروں؟ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ مجھے پی سی میں ایک ڈنر کی اجازت دے دیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ رہی شاپنگ تو وہ ممی اور بھابھی کر لیں گی۔ اس کی بات پہ دائم نے جوس کا گلاس واپس ٹیبل پہ رکھا۔ عدن کسی قسم کی شاپنگ پہ نہیں جائے گی، کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ سارنگ چپ کر گیا۔ سارا کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا۔ دائم کے علاوہ باقی تینوں افراد کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ ٹیبل پر پھر سے خاموشی چھا گئی۔ وہ آنسو پیتی، ہونٹ کاٹتی اٹھ کر اس کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، میں نے جو کیا غلط کیا، کبھی تمہاری خواہشات کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ تم بچپن سے ہی مجھ سے دور رہے اور غلطی صرف میری ہے۔ میں نے تم پہ کبھی توجہ نہیں دی، بے جا پابندیاں لگا کر تمہیں خود سے ہی دور کر دیا۔ مجھے لگا جیسے تم بچپن سے میرے ڈر سے میری ہر بات مان لیا کرتے تھے، اب بھی تمہیں پریشرائز کر کے میں سب کچھ منوا لوں گی، لیکن نہیں، میں ایک بار پھر غلط تھی۔ میں شراب کے پیچھے بھاگتی رہی۔ سونے اور مٹی میں فرق بہت دیر بعد معلوم ہوا۔ میں اپنے بیٹے کی زندگی میں زہر گھول رہی تھی۔ میں تم لوگوں کی جدائی نہیں سہ سکتی، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ انہوں نے روتے ہوئے دائم کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ پلیز ممی، ایسا مت کہیں، آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے رات آپ سے بہت بدتمیزی کی۔ نہیں، تم نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اگر تم مجھے وہ سب نہ کہتے تو مجھے کبھی اندازہ نہ ہوتا میں کیا کچھ کر چکی ہوں۔ میری نفرت کی آگ نہ جانے کس کس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے دائم کے گلے لگی۔ ایسا مت کہیں، آپ مجھے گناہ گار کر رہی ہیں، بھلا والدین بھی بچوں سے معافی مانگتے ہیں، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ انہوں نے دائم کے ہاتھوں کو چوما۔ آج احساس ہو رہا تھا فیملی کسے کہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اولاد کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، خدا کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، جن کی نظروں میں دوسروں کی اولاد کو دیکھ کر حسرت جاگ اٹھتی ہے۔
لیکن اللہ نے انہیں بن مانگے ہر شے سے نوازا تھا، اسی لیے غرور ان کے اندر آ گیا۔ لیکن گزری رات نے ہر شے عیاں کر دی تھی۔ طلال کی صرف ایک دھمکی سے دماغ ٹھکانے پہ آ گیا۔ وہ طلال اور بچوں کے بغیر کچھ بھی نہیں تھی۔ عدن کہاں ہے؟ اوپر کمرے میں ہے۔ وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھی، نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ بلینکٹ لیے آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ شرمندہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اندر کیوں لیٹی ہو؟ باہر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے کہتے ہوئے پیار سے اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ حیرت سے عدن کی آنکھیں پوری کھل گئی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر سارا سے سر اٹھانا مشکل ہو گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کس منہ سے تم سے معافی مانگوں؟ میں نے تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ کیا۔ ممی، میں نے کبھی نہیں چاہا گھر میں میری وجہ سے کوئی ڈسٹربینس پیدا ہو، یا کبھی میری ذات کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ پھر بھی آپ کو جب جب میری وجہ سے تکلیف پہنچی، آئی ایم سوری۔ سارا نے روتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ تمہیں کبھی اس گھر کا فرد تسلیم نہیں کیا، کبھی دائم کی خوشیوں کا خیال نہیں کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ نہیں ممی، مائیں معافی نہیں مانگتی۔ آپ اب سب کچھ ایکسیپٹ کر چکی ہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ سارا نے اس کی پیشانی کو چوما۔ آج سے تم میری بہو نہیں، میری بیٹی ہو۔ تم آج سے میرے لیے میری عنایا ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ چلو آؤ، باہر آؤ، ناشتہ کرو آ کے۔ ان دونوں کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر دائم نے پرسکون سی سانس ہوا کے سپرد کی۔ آئیں بھابی، آئیں، بڑی دیر لگا دی آپ نے۔ دیکھیں آپ کا شوہر کتنا بے وفا نکلا، آپ سے پہلے ہی ناشتہ کر لیا اس نے۔ خیر، کر تو میں بھی چکا ہوں، لیکن میں دوسری شفٹ بھی لگا سکتا ہوں۔ چلیں شروع کریں۔ اس کی بات پہ وہ مسکراتی ہوئی دائم کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ ہائے بس کچھ دن رہ گئے ہیں، پھر میرے ساتھ والی چیئر پہ بھی کوئی بیٹھا کرے گا۔ سارن نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر ساتھ والی چیئر کو دیکھا۔ سارا سمیت سب کا کہا بے اختیار تھا۔ طلال نے محبت پاش نظروں سے ان سب کو دیکھتے ہوئے ان کی ابدی خوشیوں کی دعا کی۔ آج سارم اور رابیل کی شادی تھی۔ کچھ دیر پہلے نکاح کی رسم ادا ہوئی تھی۔ رابیل گولڈن اور ریڈ کلر کے لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سارا کب سے عدن کو ساتھ لیے ادھر ادھر گھومتی مہمانوں سے مل رہی تھی کہ دائم ان کے سر پہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ممی، مہربانی کریں، اسے چھوڑ دیں، وہ ڈیڈی کھڑے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی کوئی دشمن ان کے پاس جا کے کھڑی ہو جائے، جلدی سے آپ ان کے پاس چلی جائیں۔ سارا ہنستی ہوئی اس کے کندھے پہ چپت لگاتی سچ مچ طلال کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ شرم کریں، کیا سوچ رہی ہوں گی ممی؟ کیوں، کیا سوچنا ہے انہوں نے؟ مانا ساس سے صلح ہو گئی ہے، مگر بیگم صاحبہ کچھ حق ہمارا بھی بنتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے ٹیبل پہ آیا۔ یہ علی کہاں مر گیا؟ ابھی تو یہی تھا۔ وہ دونوں سامنے اسٹیج پہ بیٹھے دلہا دلہن پہ تبصرے کر رہے تھے۔ عدن گولڈن اور میرون کلر کی ساڑی میں رات کی مناسبت سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ جگمگ کر رہی تھی۔ گھر چلیں؟ دائم نے آہستگی سے کہا۔ عدن نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر اس کے بازو پہ مارا۔
سارم سے جوتے کھانے کا بہت شوق ہے آپ کو؟ اف، ایک تو یہ سارم بھی نہ۔ تبھی علی مشن امپاسبل پورا کرتا ہاتھ میں چھواروں کے 8-9 پیکٹ پکڑے انہی کی جانب آ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ میں پکڑے سارے پیکٹ ٹیبل پہ ڈھیر کیے، دائم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تو سارے اکٹھے کر کے لے آیا، باقیوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دے۔ خبردار، میں نے تیری شادی پہ بھی نہیں کھائے تھے، اس لیے میں تیری اور سارم دونوں کی شادیوں کے اکٹھے کر کے لے آیا ہوں۔ اپنے چھوارے تو پتہ نہیں کب نصیب ہوں مجھے۔ وہ چھواروں والی آنٹی دے نہیں رہی تھی مجھے، بڑی مشکل سے 6-7 چھین کے بھاگا ہوں۔ اور یہ والے جو 2 پیکٹ ہیں، وہ سامنے والے جو انکل ہیں نا، وہ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے کہے لگا رہے تھے، ان دونوں کے آگے سے اٹھا کے لے آیا ہوں میں۔ اس نے فخر سے اپنی کارکردگی بتائی۔ سامنے بیٹھے سارم کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی رابیل کو کچھ کہتا، وہ غصے سے اسے دیکھ کر واپس نظریں جھکا لیتی۔ سارا چہرے پہ الوہی مسکراہٹ لیے طلال کے ساتھ کھڑی سلمیٰ اور مرتضیٰ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو گزری باتوں کو دل پہ نہیں لیتے، وہ رات گئی بات گئی والے اصول پہ قائم تھی۔ تھوڑی دیر بعد سارم اور رابیل بھی اٹھ کر ان کی طرف آ گئے۔ تم کیوں آ گئی؟ وہیں بیٹھو جا کر، عدن نے فوراً رابیل کو کہا۔ میری توبہ، مجھ سے اتنی دیر منہ بند کر کے نہیں بیٹھ ہوتا، اور اوپر سے اس نے بول بول کر میرے کان کھا لیے ہیں، وہ کہہ کر ریلیکس انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی۔ سارم کو ہنستا دیکھ کر علی کے دل پہ چھریاں چل رہی تھی۔ اوئے مانا اللہ نے تیری سن لی ہے، مگر اس میں ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار بننے والی کون سی بات ہے؟ چل دانت اندر کر، کوئی بات نہیں، اللہ بہت جلد مجھ پہ بھی نظر کرم کرے گا۔ نہ میری جان، تجھے میں لکھ کے دیتا ہوں، تیری کبھی نہیں ہوگی۔ پہلے یہ بتا آج کتنے گھنٹے بیوٹی پارلر پہ لگا کے آیا ہے؟ خبردار اگر تو نے میری ہی باتیں واپس لوٹائیں۔ علی نے کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے سارم کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا، جو اس کی پچھلے 10 منٹ کی جمع پونجی پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ نیہا ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ علی نے ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے نہیں آنا، اگر آنا ہوتا تو وہ اپنی ممی کے ساتھ آ جاتی، سمیہ خالہ اکیلی آئی ہیں۔ سارا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ نہیں، وہ آئے گی، میں اسے اسپیشل انویٹیشن دے کر آیا تھا، تو شرط لگا لے، اس نے کبھی نہیں آنا، ہماری دشمنی چل رہی ہے اس کے ساتھ۔ چل اگر وہ آ گئی تو دائم ہمیں 3 پیزے کھلائے گا، اگر نہ آئی تو دائم ہمیں 4 پیزے کھلائے گا۔ میں تجھے جوتے نہ کھلاؤں، ویسے بھی مجھے پتہ ہے اس نے نہیں آنا، دائم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دشمنی اس کی تم لوگوں کے ساتھ ہے، میرے ساتھ تھوڑی۔ میں دیکھ کے آتا ہوں، کہیں وہ باہر ہی نہ کھڑی ہو۔ کچھ دیر بعد علی واقعی نیہا کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ ٹیبل پہ آتے ہی وہ فخر سے کالر اکڑا کر چیئر پہ بیٹھ گیا۔ دائم 4 پیزے یاد رکھنا۔ ہیلو ایوری باڈی۔ نیہا مسکراتے ہوئے ان کی جانب آئی اور رابیل کے گال کے ساتھ گال مس کیے۔ مینی کنگریچولیشنز، وہ کہہ کر ساتھ والی چیئر پہ بیٹھ گئی۔ تھینک یو۔ اتنی دیر لگا دی تم نے؟ رابی نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، وہ ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی۔ کیسی ہو نیہا؟ عدن نے بھی مسکرا کر پوچھا۔ آئی ایم فائن۔ تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا کر موبائل پہ متوجہ ہو گئی۔ علی، سارنگ اور دائم ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ تبھی سارنگ کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ ہیلو نیہا، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، تمہیں میں نظر نہیں آیا کیا؟
آج تو میں نے شیروانی پہنی ہوئی ہے۔ اس کی بات پہ نیہا نے موبائل سے نظریں ہٹا کے دیکھا۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، خیر مبارک۔ اس کے خیر مبارک پہ نیہا کو مجبوراً مبارکباد دینی پڑی۔ بہت مبارک ہو۔ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ ہم اتنا ویٹ کر رہے تھے تمہارا۔ سارنگ کی بات کا جواب دینے سے پہلے سارا اس کے پاس آئی۔ نیہا کیسی ہو؟ وہ کھڑی ہو کر ان سے ملی۔ آج پہلے والی گرم جوشی دونوں جانب نہیں تھی۔ سارا اس سے مل کر واپس چلی گئی۔ نیہا، یہ گاڑی کس کی ہے؟ علی نے اس سے پوچھا۔ کیا مطلب کس کی ہے؟ میری اپنی گاڑی ہے۔ ہیں؟ سچی؟ تمہاری؟ وہ پھٹیچے سوزوکی کہاں گئی جسے تم راستے میں روک کر 10 لوگوں سے دھکا لگوایا کرتی تھی؟ اس کی بات پہ نیہا کا صدمے سے منہ کھل گیا۔ سچی سچی بتاؤ، کہاں سے آئی؟ وٹ ڈو یو مین؟ میرے ڈیڈ نے لے کر دی ہے مجھے۔ اوہ بلے، ڈیڈ اتنے مہربان کیسے ہو گئے؟ تمہیں تو وہ 3 پہیوں والی سائیکل نہ لے کر دیں؟ شٹ اپ، آج میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ ویسے بھی بہت خوشی ہوئی تم آج شادی میں آئی ہو، تمہارے بغیر تو رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ آج تو اپنا موڈ ٹھیک کرو، آج تو سارنگ کی شادی ہے، آج منہ کے زاویے نہ بگاڑنا۔ دائم کی شادی پہ تم نے اتنے بگاڑے تھے کہ اب منہ ہی ویسا ہو گیا ہے۔ کیوں؟ میں کیوں بگاڑوں گی منہ کے زاویے؟ میری بلا سے دائم 10 شادیاں کر لے، مجھے کیا؟ اچھا، یعنی کہ آج تم میرے سارے گانے سن لو گی۔ تم نے دائم کو واقعی بھائی تسلیم کر لیا ہے۔ ہرگز نہیں، میں تمہارا کوئی گانا نہیں سنوں گی۔ میں صرف تمہارے کہنے پہ آئی ہوں، وہ بھی رابیل کی شادی پہ۔ بائی دا وے، میں نے تم لوگوں کو بتایا ہی نہیں، میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ اس کی بات پہ سب تڑپ کر سیدھے ہوئے۔ کب؟ کس کے ساتھ؟ کون ہے وہ دل گردے والا جو تمہیں پلے باندھنے کا سوچ رہا ہے؟ علی کی آنکھیں ابل پڑی۔ کچھ دن پہلے ہوئی ہے، ڈیڈ کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے۔ اس نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا، ڈیڈ کے بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے؟ نیہا، اتنا جھوٹ نہیں بولتے، صحیح صحیح بتاؤ، لاہور میں کس جگہ پہ وہ سری پائے کی ریڑھی لگاتا ہے؟ بس آج سے تم میری سگی بہن ہو۔ ان دونوں سے تمہاری دشمنی چل رہی ہے نا، لیکن میرا ناشتہ روز تمہاری ریڑھی سے آیا کرے گا۔ شٹ اپ، نیہا نے چیخ کر کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر علی کے بال کھینچے۔ ہائے ربا، میرا ہیئر سٹائل خراب ہو گیا۔ اس نے فوراً موبائل کی اسکرین سامنے کرتے بال سیٹ کیے۔ بہت بہت مبارک ہو نیہا، مجھے بہت خوشی ہوئی، تم جہاں رہو خوش رہو۔ آئی نو تم میری وجہ سے بہت ہرٹ ہوئی، لیکن یہ قسمت کے کھیل ہیں۔ میری یہی دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو، کچھ بھی ہو، ہم لوگ کزن اور دوست ہمیشہ رہیں گے۔ دائم کی بات پہ نیہا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، ڈیڈ نے میری مرضی سے میری انگیجمنٹ کی ہے۔ آئی نو آئی واز رانگ فار ایوری تھنگ، آئی ایم سوری۔ عدن، میں تم سے بھی سوری کرتی ہوں، تم دونوں ہمیشہ خوش رہو، اور ہاں، ہم لوگ ساری زندگی دوست رہیں گے۔ اس نے عدن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ اوہ یس، یعنی سب ہیپی ہو گیا۔ سو آج سے ہم سب پھر پہلے والے دوست ہیں، پھر ملاؤ ہاتھ۔ علی کے کہنے پہ ان سب نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے۔ بس نیہا، اب تم فکر نہ کرنا، ہم سب تمہیں اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کرنے آئیں گے۔ آج تو تصویر بنواؤ گی نا ہمارے ساتھ؟ شور، وائی ناٹ؟ اس کے کہنے پہ علی نے ایک
ہنستی مسکراتی یاد اپنے موبائل میں محفوظ کی۔ عدن نے اوپر آسمان پہ چمکتے تاروں کی جانب دیکھتے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کیا۔ دائم نے آئیبرو اچکا کر اسے دیکھا، مگر دائم کے دیکھنے پہ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ جب ہر شے حسب منشا ہو تو تشکر کے آنسو آنکھوں میں آ ہی جایا کرتے ہیں۔ نیہا، اب تمہاری ریڑھی سے ہمارا ناشتہ پکا ہے نا؟ علی کے کہنے پہ نیہا سمیت ان سب کا پرزور قہقہا فضا میں گونجا۔